الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کی تعریف کیا ہے؟ الہام کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے خیر کی بات کو دل میں ڈال دیا جائے۔ شیطان وسوسہ کرتا ہے اور رحمان اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے۔ میدان حشر کے اندر جب سب اہل معاشر جمع ہوں گے تو ان کے قلوب و اذہان میں اس بات کا الہام کیا جائے گا، کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں جو اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے کہ مولا اپنے بندوں پر رحم فرما۔ یہ اہل معاشر جتنے بھی اولین و آخرین سب تیرے غضب کا شکار ہو رہے ہیں، انتہائی مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، تو مولا کرم فرما اس بات کا القاء ان کے دلوں میں کیا جائے گا جو اہل معاشر ہیں۔ جب ان کے دلوں میں اس بات کا الہام کیا جائے گا کہ کوئی سفارش کرنے والا ڈھونڈ لو تو کیا ہوگا؟ فاستغاثوا بآدم، آدم علیہ السلام کے دروازے پر سارے جائیں گے۔ اور یہاں تک ہی نہیں ہے، لفظ حدیث پاک میں یوں ہے فاستغاثوا بآدم وبنوح وبإبراہیم وبموسیٰ وبعیسیٰ ابن مریم واستغاثوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عقیدہ اہل سنت۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت میں یہ لفظ ہے بے آدم، آدم علیہ السلام سے وہ استغاثہ کریں۔ سارے کے سارے اہل معاشر جتنے بھی ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امم ماضیہ اور امت مرحومہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے افراد سارے کے سارے استغاثہ پیش کریں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں فاستغاثوا بآدم، آدم کی بارگاہ میں طلب مدد کے لیے عرض کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں امداد طلب کرنے کے لیے اپنا اپنا عریضہ پیش کریں گے۔ سیغہ جمع ہے فاستغاثوا، سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے امداد کے طلبگار ہوں گے۔ اور پھر ان کے بعد وہ جب اپنی عذر کی صورت پیش کر چکیں گے، جس طرح میں نے تفصیل وار عرض کر دیا ہے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں اور وبنوح، اور وہاں آ کر نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے در پر، اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم کے دروازے پر۔ کون ہوں گے وہ؟ سارے کے سارے لوگ، اولین و آخرین امم ماضیہ سے لے کر اس امت کے افراد سب کے سب، وہ بھی ہوں گے آدم کے دروازے پر، اور جو اس کو شرک کہتے ہیں وہ بھی۔ جو آج شرک ہے، جسے آج ہم شرک کہیں گے، کل کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں تبدیلی واقع ہو، وہ عین ایمان یا تو عید بن جائے۔ شرک شرک ہی ہے۔ جو دنیا میں شرک ہے وہ آخرت میں بھی۔ اور شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ اور اس کی عبادت میں غیر کو شراکت دار مان لینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور جب تک کسی غیر کو کوئی اللہ کی عبادت کے لائق نہیں سمجھتا تو اسے مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آج شرک ہے، یعنی الوہیت غیر اللہ میں ثابت کرنا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ قیامت کے روز ایسا کرے گا تو وہ بھی شرک ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آج شرک ہے وہ کل کو توحید یا ایمان بن جائے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ اولین و آخرین سب کے سب وہاں اکٹھے ہو کر استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین، ازکیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء جتنے بھی ہیں، محققین، مفسرین، مدققین، سب کے سب امم ماضیہ کے بھی اور امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے افراد میں سے جتنے بھی ائمہ مطہرین علماء جس بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
وہ بھی قیامت کے روز آدم علیہ السلام کے دروازے پر ہو۔ اب اس سے یہ پتہ چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر فاستغاثوا بمحمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے، اور استغاثہ کی صورت یہ ہوگی اغثنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری امداد فرمائیے۔ اگر وہاں شرک نہیں ہو رہا تو اللہ کے بندے جو اللہ کے مقبول ہیں، محبوبان بارگاہ عزت تعالی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا قرب عطا فرمایا ہے، ان کی بارگاہ میں آج استغاثہ پیش کرنا کیوں کا شرک ہو جائے؟ اگر آج شرک ہے تو وہ بھی شرک، اور اس بات کے لیے تو حدیث فرما چکی ہے کہ سارے استغاثہ پیش کریں گے، اور علماء فرماتے ہیں اگر ایک صدی کے سارے علماء کے اجماع کی مخالفت کی جائے تو یہ کفر ہوگا۔